آج ہم ایران اسرائیل کشمکش کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جون 2025 تک جو کچھ ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایک حالیہ تجزیہ ہے جو خطے کی آپ کہہ لیں ڈرامائی تبدیلیوں کا جائزہ لیتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس ذریعے کے اہم نکات اور نقطۂ نظر کو سمجھیں۔ جی بالکل، تو شروعات کرتے ہیں موجودہ صورتحال سے۔ دیکھیے، اس وقت امریکہ کی ثالثی میں ایک کافی نازک جنگ بندی قائم ہے۔ یہ جنگ بندی کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے شدید میزائل حملوں اور جوابی کارروائیوں کے بعد ممکن ہوئی ہے۔ ایک طرح سے خطہ ایک خطرناک موڑ پر پہنچ گیا تھا۔ تو ابھی تو عارضی سکون ہے، لیکن یہ جو جنگ بندی سے پہلے کے ہفتے تھے، اس میں کیا خاص پیش رفت ہوئی؟ یہ تجزیہ اسرائیلی فضائی حملوں کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، بالکل۔ اس رپورٹ کے مطابق جنگ بندی سے پہلے ایران کے اندر کئی اہم جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، فضائی حملے کیے گئے۔ ظاہر ہے اس سے کشیدگی تو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور خطے کے لیے یہ واقعی تشویشناک بات تھی۔ اور ایران نے کیا کیا؟ مطلب ان کا رد عمل کیا تھا، خاص طور پر جب امریکہ بھی اس معاملے میں شامل ہے؟ جی، یہ بات اہم ہے اور اس تجزیے میں بھی اس پر زور ہے۔ ایران نے براہ راست جواب دیا۔ قطر میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان پر 19 بیلسٹک میزائل داغے۔ تو یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے خطے میں امریکی موجودگی کے لیے بھی ایک بہت واضح پیغام تھا۔ 19 بیلسٹک میزائل امریکی اڈوں پر؟ یہ تو کافی بڑی ایسکیلیشن ہے۔ جی ہاں، اور رپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان بھی ہے کہ یہ امریکہ کے منہ پر تماچا تھا، جبکہ ایران مسلسل یہ کہتا رہا کہ یہ ان کا دفاعی حق تھا۔ اچھا، تو ان اسرائیلی حملوں کا ایران کے جوہری پروگرام پر حقیقی اثر کیا پڑا؟ دعوے تو یقیناً بڑے ہوئے ہوں گے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، لیکن یہ تجزیہ امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی، یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے اس ذریعے میں۔ دیکھیے، اسرائیلی اور امریکی دعووں کے برعکس امریکی انٹیلیجنس کا اپنا اندازہ، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے، یہ ہے کہ ان حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام کی ٹائم لائن میں صرف چند ماہ کی تاخیر ہوئی ہے۔ تو یہ بات خود فوجی کارروائی کی طویل مدتی تاثیر پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ صرف چند ماہ؟ یعنی شاید اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اور یہ جو دوسرے دباؤ کی بات ہے، جیسے یہ مبینہ موساد ڈرون حملے، ان پر ایران کا کیا رد عمل رہا؟ اس تجزیے میں ذکر ہے کہ ان حملوں اور دوسرے بیرونی دباؤ کے جواب میں ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA اس کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر دیا۔ ایران کا موقف، جیسا یہاں پیش کیا گیا ہے، بہت واضح ہے۔ وہ بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنی خود مختاری یا اندرونی معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو یہ تجزیہ مجموعی طور پر ایران کے ان اقدامات کو کس طرح دیکھتا ہے؟ کیا یہ انہیں جارحانہ سمجھتا ہے؟ نہیں، اصل میں اس تحریر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایران کے اقدامات بنیادی طور پر دفاعی نوعیت کے ہیں، توسیع پسندانہ نہیں ہیں۔ یہ تجزیہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ایران کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ان کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، یعنی یہ ان کے رد عمل کو بیرونی خطرات کے جواب کے طور پر دیکھتا ہے۔ دفاعی حکمت عملی، اچھا، تو پھر آگے کیا سفارتکاری کا دروازہ بالکل بند ہو گیا ہے یا کوئی راستہ کھلا ہے؟ اس تجزیے کی روشنی میں کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، صورتحال کافی ملی جلی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک طرف تو طاقت کا مظاہرہ ہے، لیکن دوسری طرف سفارتکاری کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ ایران نے اگلے ہفتے ہونے والے اہم سفارتی مذاکرات میں دوبارہ شامل ہونے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو یہ تجزیہ اسے ایک طرح سے طاقت کے استعمال اور تصویراتی صبر کے درمیان ایک محتاط توازن قرار دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہ ہے کہ ایران کا موقف بنیادی طور پر غیر متناسب طاقت، بیرونی مداخلت اور جو حکومت تبدیلی کی کوششوں کی بات ہوتی ہے، ان کے خلاف ایک مزاحمت ہے۔ بالکل درست۔ اہم نکات یہی ہیں جو اس ذریعے میں واضح کیے گئے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کی شدت، ایران کا غیر معمولی طور پر براہ راست اور فیصلہ کن رد عمل، پھر اس کے جوہری پروگرام پر حملوں کا محدود اثر، اور سب سے بڑھ کر اپنے دفاع اور قومی خود مختاری پر ایران کا مضبوط اصرار۔
تو پھر اس تجزیے کا حتمی پیغام کیا ہے؟ علاقائی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ تحریر بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کا راستہ یک طرفہ فوجی کارروائیوں یا دباؤ سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کا راستہ باہمی احترام، کشیدگی میں حقیقی کمی لانے کی کوششوں اور سب سے اہم بات ایران کے اپنے دفاع اور خود مختاری کے جائز حق کو تسلیم کرنے میں ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور شاید سامعین کے لیے ایک حتمی سوچ جو اس تجزیے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں دفاع اور جارحیت جیسی اصطلاحات کتنی نسبتی ہوتی ہیں، یعنی نقطہ نظر پر منحصر کرتی ہیں، خاص طور پر جب بیرونی دباؤ، تاریخی تنازعات اور قومی خود مختاری جیسے پیچیدہ معاملات شامل ہوں تو ایک ہی عمل کو مختلف زاویوں سے بالکل مختلف معنی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا شاید موجودہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے۔